رومانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کرسچن، آرتھوڈاکس اور کیتھولک فرقے کا غلبہ ہے۔ آپ نے وہاں اسلام کیسے تلاش کر لیا؟ آپ جانتے ہو ہمیں بائبل کی تعلیم گریڈ 1 سے ہی شروع کرا دی جاتی ہے۔ آپ بائبل کی نارمل اوسط تعلیم کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی آپ دراصل اس کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہو، اور آپ جانتے ہو کہ آپ اور میں مذہب سے محبت کرتے ہیں۔ آپ عیسائیت کے بارے میں جانتے ہو، اور میں اپنے خاندان کا واحد فرد ہوں جو باقاعدگی سے گرجا جایا کرتا تھا۔ میں گریڈ 1 سے باقاعدگی سے گرجا جا رہا اور اپنے پڑوس کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ چرچ لے جایا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں اللہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ وہ آپس میں مسلمانوں کے بارے میں بعض معاملات پر باتیں کر رہے تھے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان بے دین اور بد اخلاق ہو گئے ہیں، جبکہ میری نظر میں ایسا نہیں تھا۔ حقیقت میں وہ انتہائی نفیس اور اچھے لوگ تھے۔ میں نے انہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، دوران نماز ان کی یکسوئی دیکھی تو میں اسی دن سے ان کا گرویدہ ہو گیا۔ نائٹ کلبز میں جانا، شراب نوشی اور اسی طرح کے دیگر مشاغل آپ کی بے چینی اور سوالات کو ختم نہیں کر پائی؟ آپ نے درست کہا۔ میں کچھ عرصے سکون کے لیے عورتوں کی طرف بھی مائل ہوا، لیکن اس سے مجھے تھوڑا ہی سکون مل سکا۔ میں نے اپنا ذہن تھوڑے عرصے کے لیے بانٹ دیا، لیکن اس طرح بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ نائٹ لائف اور شراب نوشی کو میں نے پسند نہیں کیا، اور مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب میں نے عیسائیت کو خیر بات کہا۔ میں نے عیسائیت سے سوالات کے جواب مانگے تھے، لیکن مجھے الگ کر دیا گیا، یعنی مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ میں ایک کیتھولک اسکول چلا گیا، اور مجھے یاد ہے پادری نے ہمیں خدا کے بارے میں تعلیم دی، اور میں نے پھر اپنے سوالات اس کے سامنے پیش کر دیے۔ پھر میں اوپر سے وضاحت طلب کرتا، اور پادری کا آخری حربہ وہ صرف اتنا ہی کہتا کہ ان باتوں پر تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میرا ایک دوست جو بوسنیا کا باشندہ تھا، ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک اس نے کہا ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سب لڑکوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور میں نے کہا میں آپ لوگوں کے طریقہ عبادت کو پسند کرتا ہوں، مجھے نماز پڑھنا سکھائیے۔ اس نے کہا اوکے۔ میں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ میں عیسائی نہیں ہوں۔ اس دوست نے مجھے نماز سکھائی، اس نے مجھے سورہ فاتحہ دی۔ مجھے یاد ہے میں بس میں کہیں جا رہا تھا، دوران سفر میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسے الفاظ نہیں پڑھے تھے، یعنی الحمدللہ۔ میں اسے یاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کیونکہ یہ عربی میں تھی، میرا مطلب ہے اسے عربی میں کیوں لکھا جاتا ہے۔ میں نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا، اور حیرت انگیز طور پر میرے ذہن میں الحمدللہ رب العالمین ہے۔ میں نے کہا واو، حیرت انگیز۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے بآسانی اسے یاد کر لیا۔ جب آپ ایک دفعہ حق کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو آپ خود کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جیسے آپ صبح سویرے نماز کے لیے اٹھتے ہیں مگر آپ کا جسم نیند مانگ رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے اعمال اللہ کی عبادت ہیں، کیونکہ آپ اپنی خواہش کے برخلاف اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہی اسلام کے ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ ایمان کے لیے مخلص ہیں تو آپ اپنی پیشانی سجدے کے لیے زمین پر رکھ دیں۔ اگر آپ عیسائی ہیں تب بھی آپ اللہ سے براہ راست رجوع کر سکتے ہیں، وہ آپ کے خلوص کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بے شک وہ سب سے بڑا خالق اور رحم کرنے